ڈاکٹر محرنگ بلوچ۔ یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں بلکہ ایک ایسی بیٹی کی بھی ہے جس کی زندگی پر اس کے والد اور اپنے بھائی کے واقعات نے گہرا اثر ڈالا۔ ڈاکٹر محرنگ بلوچ 1993 میں بلوچستان کے علاقے منگوچر میں پیدا ہوئی۔ اسی طرح اس کا والد عبدالغفار سیاسی سرگرمیوں میں وابستہ تھے، بلوچستان کے وسائل اور مسائل پر آواز اٹھاتے تھے۔ ڈاکٹر محرنگ بلوچ کے خاندان میں کئی بہن بھائی تھے جن میں ان کے بھائی ناصر بلوچ بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر محرنگ بلوچ کے والد عبدالغفار ایک سیاسی کارکن تھے۔ اسی طرح وہ امن کے لیے، بلوچستان کے وسائل اور مسائل کے لیے کھل کر آواز اٹھاتے تھے۔ دسمبر 2009 میں ان کو اغوا یا حراست میں لے جانے کی اطلاعات ملی۔ اس وقت محرنگ کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ اور اسی عمر میں انہوں نے احتجاجی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ میں ان کے والد دوبارہ لاپتہ ہوئے اور بعد میں ان کی لاش بھی مل گئی۔ میرے والد کی لاش آئی تھی، وہی کپڑے، وہی سفید جوڑا جو پٹا ہوا تھا، آدھی قمیض پٹی ہوئی تھی، اسی حالت میں اس کی لاش پھینکی گئی۔ اور اسی طرح مختلف رپورٹس میں اس کے جسم پر تشدد کیا گیا، اور یہی بات محرنگ بلوچ خود بھی بتاتی ہے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا ہمارے سامنے۔ اور اسی طرح ان کے بھائی یعنی ناصر بلوچ کے بارے میں بھی یہ رپورٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے کہ اس کو بھی اغوا کر دیا تھا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ 2017-18 میں وہ بھی لاپتہ ہوئے، بعد میں وہ رہا ہو گئے تھے لیکن اس کو بھی اغوا کر دیا تھا۔ اسی طرح ان کے دیگر بہن بھائیوں کا ذکر بھی عوامی ذرائع میں ملتا ہے۔ مشکل حالات کے باوجود بھی ڈاکٹر محرنگ بلوچ نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ ایسا بہت مرتبہ ہوا کہ شاید ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے سروائیو کیا اس چیز کو۔ مجھے یاد ہے میری میڈیکل کی اسٹڈیز کے دوران میری والدہ نے فرسٹ ایئر کی فیس دینے کے لیے اپنے کپڑے بیچ دیے، سیکنڈ ایئر کی فیس دینے کے لیے جو گھر میں ڈاکٹر محرنگ بلوچ نے ابتدائی تعلیم بلوچستان میں اندر ہی حاصل کی اور بعد میں بولان میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ ڈاکٹر محرنگ بلوچ بلوچستان میں انسانی حقوق، لاپتہ افراد کے مسائل پر آواز اٹھانے کی وجہ سے مشہور ہو گئی۔ اب 7 گولیاں مارتے ہیں، 8ویں گولی پہ ان کی والدہ کہتی ہے خدا رہا یہ گولی نہ مارے تاکہ میرا بیٹا بچ سکے۔ وہ بھائی کے جو چہرے کا جو جلد تھا نا، ان کو جلا کے یوں ہاتھوں سے نکال دیا گیا تھا، وہ پہچاننے کے لائق بھی نہیں تھی۔ پھر اس کے باوجود بھی آپ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، ہم آپ کو کہیں۔ وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی یعنی BYC سے بھی منسلک رہی ہے، اور اسی طرح وہ مختلف پرامن احتجاجی سرگرمیوں میں حصہ لیتی رہی ہے۔ اور یہ صرف اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتی بلکہ پوری بلوچ کے لیے آواز اٹھاتی ہے، یعنی ہماری صوبے بلوچستان سے مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کر دیا جائے۔ یہ صرف ڈاکٹر محرنگ بلوچ کا مسئلہ نہیں تھا، پوری بلوچستان کا یہی اور ایک ہی مسئلہ تھا۔ یہ والا میرا بیٹا ہے، میرا دیور ہے، اس کا جو ڈیٹیل ہے اس میں لکھا ہوا ہے سارا، یہ لاپتہ ہے۔ بس یہ گھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، برائے مہربانی کریں ہمارے بچوں کو بازیاب کریں۔ بازیابی کے لیے ہمیں یہاں آ کر نا امید نہ کریں پلیز، یہ ہم آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بھائی عمر چاچوں کو بازیاب کریں۔ کنا بچہ ہے مچھر چاپا خلق فوج درے ایف سی انے مارنا کنا رندے جسر او دیو کا بس شہید کر دادے 15 سال۔ اسی طرح محرنگ بلوچ 2024 میں ٹائم آف 100 کی فرصت میں شامل ہوئی، اور اسی سال یعنی 2024 میں BBC کی فرصت میں بھی ان کا نام شامل کر دیا گیا۔ 2023، 24 اور 25 میں مختلف احتجاجی سرگرمیوں اور عوامی مفاد میں حصہ لیا۔ ڈاکٹر محرنگ بلوچ کی سرگرمیوں پر پاکستان میں مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ انہیں انسانی حقوق کی کارکن سمجھتے ہیں کہ باز آ جاؤ، بلوچ عوام پڑی ہوئی ہے، یہ 1948 نہیں ہے، یہ بنگال نہیں ہے، یہ بلوچستان، جبکہ کچھ لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ وہی بزدل ہے جن کی پتلونیں بنگالیوں نے اتاری، جب اپنے سے طاقتور فوج کے سامنے آتے ہیں تو پتلونیں اتر جاتی ہیں۔ چاہے لوگ ان کی سیاست
سیاست اور موقف سے دفاع کرے یا نہ کرے، یہ بات واضح ہے کہ ان کی زندگی کے اہم واقعات نے انہیں بلوچستان کے ایک معروف اور شخصیت انسان بنا دیا۔ وہ اکثر اوقات نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ لگتے تھے کہ کہیں ہم لوگ جب بھی وہ بتاتے تھے تو ہم لوگ رونے لگتے تھے، اس لیے بس وہ کچھ باتیں بتاتے تھے کہ اس طرح مجھے مارا کرتے تھے، اور 2 مہینے تک انہوں نے بالکل جب بھی یعنی اس طرح ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ 7 مہینے انہوں نے بالکل دھوپ دیکھی ہی نہیں تھی، کہ بالکل اگر میری آنکھیں بند بھی ہوتی تھی تو آ کر مجھے مارتے تھے کہ مت سو جاگو۔ سبسکرائب